السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے 5 گناہ جو رزق کو ختم کر دیتے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کے گھر میں تو نہیں؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، اے علی، وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں انسان کا کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن گناہوں کے کرنے پر انسان دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، اس کے سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، دکھ عروج پر آ جاتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچے رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جناب، پہلا گناہ سود کھانا، سود کا کاروبار کرنا۔ سود خور انسان دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل، دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشنوں میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ٹینشنوں میں مبتلا رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، ایک دفعہ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بال زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹی نے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ابا، تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور۔ ابا نے کہا، نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرنا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اسی محلے کا رہنے والا ہوں۔ سود خور انسان مجھے کہنے لگا، میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، یہ مکان بڑا ہی عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب ہی عیب نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہے، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور میرا پڑوسی ہے، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے پھر بھی مہنگا ہے۔ ناظرین، اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، اگر دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو رزق کی فراوانی ہو، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کسی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت لگانا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کر، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگائی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، جو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ اچھی ہیں، نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرنا، کوئی بات نہیں، لیکن کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت کبھی نہ لگاؤ۔ وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی
کمر پر بوریاں لاد لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، دن رات اوور ٹائم لگا کر محنت مزدوری کر کے بوڑھی کمر پر بوریاں لاد لاد کے اس نے اپنے بیٹی کو جوان کیا، بیٹی کو پڑھایا لکھایا۔ آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو محلے کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، تہمت لگا کے اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا گوارا نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اس پر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے گا، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مگر شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پانچواں خطرناک گناہ ہے، ناظرین دل کے کانوں سے سنیے گا، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کی ہر چیز حرام ہے۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو شخص کسی کو رسوا کرنے کے لیے اس پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آ پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، خدارا یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا کرم تمہارے اوپر برقرار رہے، اللہ کا خاص کرم رہے اور ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ ان 5 گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، مقام بھی ملے گا، تمہیں دنیا میں مرتبہ بھی ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، رزق کی فراوانی ہوگی، خوشحالی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت کا ہے اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔